ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے. یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں قوم پھر نعرے مارتی پھرتی. میں نے کہا یار ہم اتنے گئے گزرے ہیں, ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں, یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں. آج کے اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے, نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے. یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے, یہ خائن, یہ بدکار, یہ لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں. ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اوپر جو ہے وہ شریعت کا تمسخر آئے اور قوم زندہ باد کے نعرے لگائے. قوم کی آنکھیں نہیں ہیں, کان نہیں ہیں. اللہ فرماتا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں, ایک کان نہیں دو کان دیے. کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح, اس میں تھوڑے عیب ہیں, ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں. وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے, جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے, ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار. آپ دیکھیں اگر نعرہ لگانا ہے تو جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے, ان کو پتہ چلے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے. یہ قوم کو ہم نے بے وقوف بنایا اور ڈمل بجاتے رہے ہیں قوم کے سامنے. میں نے سیالکوٹ میں باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے, پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے. میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے, اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا, میں اس کو کیا سمجھتا ہوں, ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں. ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غیر سیاسی. ہم غیر سیاسی نہیں ہیں, ہم پورے سیاسی ہیں. کانت بنو اسرائیل یسوسونا ہم الانبیاء, بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے. ہم بے خبر نہیں ہیں, ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر, ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے, اس ملک کا دشمن کون ہے. حکمرانوں کے گریبان تک ہم نے پہنچنا ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں. ہم نے اس کے لیے قوت کو جمع کرنا ہے اور پوری قوم کے اندر شعور بیدار کرنا ہے. یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا, شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے. پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے ہیں. وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی. وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے, اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے. تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر, گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے. تو سارے اس کی ماں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا. تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا دیا. پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے, ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کپڑوں کی نوک پہ چڑھائے گئے اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا. ان کے پیٹ پھٹے, انتڑیاں پھیل گئیں. ماں نے کیا کہا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو, آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا. وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی, اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی, اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی, اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی, آج وہ قبر میں تو ہے. کیا حکمران سمجھتے یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے. اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر. چھوڑ دو اس ملک کی جان, اس ملک کو محمد عربی کے غلاموں کے سپرد کرو. یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا, حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا. اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے, اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا. یہ 2 4 10 50 آدمیوں کی کہانی نہیں ہے. اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا ہوگا, پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا اور ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا. کیا احتساب کرنا ہوگا؟ تم ہوتے کون ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ امریکہ کے نیچے بیچی گئی. یار کوئی حیرت بھی ہوتی ہے, کوئی حال بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں اور سویس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کروائے ہیں. وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں. پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے, ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا اس وطن کے لیے ہے. تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے, تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے. اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا اور اس پاکستان کے ساتھ وفا کرنا. یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے اور اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے. اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا, اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اصغر خدائی کو میں ملا ہوں خود, جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا. وہ پڑھ رہا تھا کالج میں, ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا, اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ. پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا. سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا.
اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قانون شہادت کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔